بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حج کی بہت ساری فضیلتیں روایتوں میں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جو مقبول حج ہے اس کا بدلہ تو صرف جنت ہے۔ یعنی اگر کسی کا حج اللہ پاک نے قبول کر لیا تو پھر بدلے میں اس کو ضرور جنت عطا فرماتے ہیں۔ یہ اور اس جیسی بہت ساری فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ فضیلتیں، یہ ثواب اس عبادت پر کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ فضیلتیں، یہ ثواب اس عبادت پر اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ حج کا یہ سفر خالص عشق و محبت کا سفر ہے۔ اس محبت کو، اس عشق کو اس سفر میں بطور خاص بندہ اللہ کے سامنے ظاہر کر کے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ جو محبت، جو عشق اللہ پاک کے حوالے سے بندے کے دل میں، اس کو ایک عاشقانہ سفر کہا جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں جو کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی کسی پر فریفتہ ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، تو اس سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے، اس کو دیکھنے کا شوق دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے پاس جائے، اس کے قریب بیٹھے، اس کی گلی کے چکر لگائے، اس کے گھر کے آس پاس پھرتا رہے، اس کی بات کو مانے، اس کے ہر حکم کے آگے سر جھکائے۔ وہ اپنے مجازی محبوب کے لیے پاگل ہو جانا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے اپنی ہر کیفیت کو، ہر حالت کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بال اس کے بڑھ جاتے ہیں، ناخن اس کے بڑھ جاتے ہیں، ایک مجذوبانہ کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ یہ فانی محبتوں کا حال ہے، دنیا کی محبتوں کا حال ہے۔ تو جب اللہ سے کسی کو محبت ہوگی، بندہ یہ چاہے گا کہ میں اللہ کی اس محبت کو اللہ کے سامنے ظاہر کروں۔ تو اللہ رب العزت نے حج کی ایک عبادت دی کہ تم گھر سے نکل رہے ہو، اب تمہیں احرام پہننا ہے اور تمہیں ویسی ہی کیفیت میں آنا ہے جیسی کیفیت میں بندہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دیوانہ وار اور پاگلوں کی طرح وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے وہاں پہنچ رہا ہے، وہ خوشبو نہیں لگا سکتا، وہ اب بال نہیں کاٹ سکتا، اس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، وہ پرا گندہ بال ہے، وہ دیوانوں کی طرح کبھی ادھر چکر لگا رہا ہے، کبھی حرم کے طواف کر رہا ہے اور کبھی صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے۔ یہ سارا کا سارا مسئلہ عشق و محبت کا مسئلہ ہے۔ بندہ کبھی ملتزم سے چمٹ رہا ہے، کبھی ہاتھ وہاں رکھ کے پاگلوں کی طرح رو رہا ہے۔ یہ ساری عشق و محبت کی کیفیت ہے، یہ اللہ کے سامنے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کا مسئلہ۔ اور جیسے محبت ہوتی ہے کسی سے تو بندہ یہ چاہتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو خوش کروں، اس کی ہر بات کو مان لوں۔ حج کے سفر میں بھی اللہ رب العزت نے وہ منظر دکھایا ہے کہ بندہ قدم قدم پر جو چیز لاجک کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، طبیعت اور مزاج کے خلاف ہے، وہ بھی کرنے پر آمادہ ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ محبوب کا حکم ہے۔ مکہ المکرمہ میں بندہ موجود ہے، 1,00,000 نمازوں کا اس کو ثواب مل رہا ہے۔ حکم دیا گیا کہ اب مکہ المکرمہ کو چھوڑ دو، مینا میں چلے جاؤ۔ بندے نے اس حکم کو مان لیا، مینا میں کوئی عبادت اس کو کرنا نہیں ہے، ایک دن ٹھہرنا ہے اور 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے، اتنا بڑا ثواب چھوڑ کے وہ مینا میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم کو قدم قدم پر پورا کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ عرفات کا میدان ہے، دوپہر سے شام تک اللہ کی محبت میں وہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اپنے محبوب کو، اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر رات میں حکم ہوا کہ جاؤ مزدلفہ میں جاؤ، کھلے میدان میں، یہاں کوئی خیمہ نہیں، کوئی ٹینٹ نہیں اور کوئی گدا نہیں، کوئی بچھونا نہیں، جہاں جگہ ملی زمین پر بیٹھ جاؤ۔
یہ بھی اللہ کی محبت میں کیا جا رہا ہے۔ وہاں سے نکل کے پھر صبح حکم ہوتا ہے جاؤ پتھروں کو کنکریاں مارو۔ عقل یہ کہتی ہے کہ کیا فائدہ گے ان پتھروں کو کنکر مار کے، لیکن حکم اللہ کا ہے، محبوب کا حکم ہے، اس کی بات کو ماننا گے، یہی عشق کا تقاضا ہے۔ محبوب کا حکم ہے بال کٹاؤ، بال کٹائے جا رہے ہیں۔ محبوب کا حکم ہے کہ قربانی کرو، قربانی دی جا رہی ہے۔ اور پھر بندہ جب اپنے محبوب کے قریب پہنچتا گئے، اس کی آرزویں پوری ہوتی ہیں، جیسے دنیا میں ہو جاتا گئے ایسے ہی طواف زیارت وہ ان اعمال کے بعد کرتا گئے، اللہ پاک اس کو اپنی رضا سے نوازتے ہیں، اس کی بخشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو حج کا سفر ہے یہ پورا خالص عشق و محبت کا سفر ہے۔ اس کا جو تعلق ہے وہ دل کے جذبات سے ہے، وہ دیوانے پن سے ہے۔ تو اگر ہم حج کر رہے ہیں، یہ ساری کیفیات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم اس پاک پروردگار کے دربار میں جا رہے ہیں جو ہم سب کا مقصود ہے، جو ہمارا محبوب ہے، جس سے ہم عشق کرتے ہیں، اس کے سامنے عشق کو ظاہر کرنا ہے، اس کے سامنے محبت کو ظاہر کرنا ہے۔ یہ کوئی رسمی سفر نہیں ہے کہ صرف حج فرض ہو گیا، پیسے ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں جا کے حج کر کے آنا ہے، نہیں۔ ہمیں اس محبت کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنا ہے اور اسی محبت کے ساتھ یہ پیغام لے کے آنا ہے کہ ہم پوری زندگی اسی محبت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ گزاریں گے جو جذبہ حج کے موقع پر ہماری زندگیوں میں پیدا ہوا تھا۔ تو یہ جو حج ہے وہ عشق و محبت کا سفر ہے۔ اس سفر میں خاص طور سے اس کیفیت کو ضرور اپنے ذہنوں میں، اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔